حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اطہار اور اصحاب کرام پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے اور اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ مہینہ ہجری سال کا، عربی سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔ اسی مہینے سے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، کیلنڈر ہے، اور جو اسلامی ہجری عربی سال ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ تاریخی واقعات، خط و کتابت اور ضروری باتوں کو کس طرح سے یاد رکھا جائے، درج کیا جائے، قلم بند کیا جائے، تو اتفاق رائے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنی ایک تاریخی کیلنڈر ہو، اپنا ایک سال ہو مسلمانوں کا، اور اس کو ہجری سال سے موسوم کیا گیا، اور اس سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے کی گئی۔ تب سے کسی بھی تاریخی بات کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہجری سال کی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو اپنا سال ہے، اسلامی سال، جو اپنی تاریخ ہے، ہجری تاریخ، عربی تاریخ اور سال، اپنی عملی زندگی میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے آفسوں میں، دفتروں میں، خط و کتابت میں، اخبارات میں اور دیگر مواقع پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق اپنا سارا کام کرنا چاہیے۔ اپنی شناخت ہونی چاہیے، اپنی پہچان ہونی چاہیے، اپنی روایت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دھیرے دھیرے یہ شعور، یہ احساس، یہ اہتمام مسلمانوں کے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا تو دور کی بات ہے، اب تو عام مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سا سال ہے ہجری کا، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے ہجری کا، کون سی تاریخ ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ سارا دار و مدار انگریزی کیلنڈر پر ہو گیا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے محرم کا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا نام ہی ہے محرم، حرمت والا، محترم مہینہ، یعنی اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے، اس مہینے کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے،
اس لیے کہ اس مہینے کی اپنی ایک حرمت ہے، اپنی ایک عظمت ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تحدید کی ہے حدیث کے اندر کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ 3 گزر چکے ہیں، ابھی ہم محرم کے مہینے میں ہیں، اس سے پہلے 3 مہینے گزر چکے ہیں حرمت کے، رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، اور یہ محرم کا 4تھا مہینہ ہے حرمت کا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اور خاص طور سے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ اس بات سے منع کیا ہے کہ ان مہینوں میں ہم اپنی جانوں پر ظلم کریں۔ ہر مہینے میں ہمیشہ ہر دن یہ حکم ہے کہ اپنی جان پر ایک انسان ظلم نہ کرے، لیکن خاص طور سے ان مہینوں میں اس بات کا خاصا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی جان پر ظلم نہ ہو جائے۔ اپنی جان پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ہوتا ہے اپنی جان پر ظلم؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرنا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس بات سے منع کیا ہے اس کو کرنا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی نہ گزارنا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے توحید کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے، تو توحید کو اختیار نہ کرنا اور شرک کا عقیدہ رکھنا، شرکیہ عمل کرنا، شرکیہ رسم و رواج کو اپنانا، یہ کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسی مہینے میں، محرم کے مہینے میں شرک کیا جاتا ہے، یا علی المدد، یا حسین المدد، اور اس طرح کے شرکیہ نعرے اور شرکیہ پکار لگائے جاتے ہیں۔ یہ اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ انسان جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے تعزیہ بنائی جاتی ہے، قبر نما تعزیہ، اور پھر اس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کا سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کے سامنے لوگ جھکتے ہیں۔ یہ سب شرکیہ امور میں سے ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بدعت سے منع کیا گیا ہے۔ اب کوئی سنت پر عمل نہ کرے اور بدعت کو اختیار کرے تو یہ اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے، گناہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اسی مہینے میں، محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی تاکید آئی ہے، اور خاص طور سے عاشورہ کے دن۔ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس سنت پر عمل کرنے کے بجائے تعزیہ کے جلوس نکالنا اور جو کچھ اپنے ملکوں میں ہوتا ہے ان دنوں وہ سب کرنا، یہ بدعات و خرافات میں سے ہیں۔ سنت پہ عمل ندارت ہے اور بدعات پر عمل ہو رہا ہے، یہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام کے عادل ہونے کا، ایمان والا ہونے کا، متقی پرہیزگار ہونے کا، عدل و انصاف کا علم بردار ہونے کا عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس کے بجائے صحابہ کرام سے بغض رکھنا، صحابہ کرام سے نفرت اور دشمنی کا اظہار کرنا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، جو کہ ان دنوں محرم کے دنوں میں بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، رمضان المبارک کے بعد
سب سے بہترین روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ محرم کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا مسنون ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنے روزے رکھنا چاہیے محرم میں؟ آپ جتنا چاہیں رکھیں، زیادہ سے زیادہ روزہ آپ رکھ سکتے ہیں محرم کے مہینے میں، نفلی روزہ، لیکن پورے 29 یا 30 دن کے روزے رکھنا یہ منع ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہونا چاہیے جس میں انسان تمام دنوں کے روزہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں سارے روزے نہیں رکھے ہیں۔ سب سے زیادہ روزہ آپ نے شعبان کے مہینے میں رکھا ہے، لیکن پورے شعبان کا روزہ نہیں رکھا ہے۔ تو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن پورے دن کے روزے رکھنے، تمام 29 یا 30 دن کے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اور ان کی مخالفت کرنے کے لیے یہ تمنا اور آرزو کی، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میری حیات رہی تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے مسلمان کو 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 کا اور 10 کا۔ 10 یہ اہم ہے، بنیادی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اہل علم نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ کوئی نہیں رکھ پایا تو 10 کے ساتھ ساتھ 11 کا روزہ رکھ لینا چاہیے، تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچیں اور ان کی مخالفت ہو سکے۔ اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کریں، یہودوں کی مخالفت کریں۔ اسی طریقے سے یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن 2 اہم واقعات پیش آئے۔ یوں تو بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے 2 بہت ہی اہم اور بنیادی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسی دن محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن اللہ رب العالمین نے اپنے بندے اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم اور ان کے قید و بند اور ان کی غلامی سے نجات دی، رہائی عطا کی، آزادی عطا کی۔ اللہ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو راستے میں سمندر آ گیا، اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری پانی پر اور خشک راستہ بن گیا گزرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون اور اس کا لشکر جب آیا تو غرق ہو گیا۔ یہ ایک اہم واقعہ پیش آیا اسی دن محرم کی 10 تاریخ کو، عاشورہ کے دن۔ تو اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا مدینہ پہنچنے کے بعد، تو آپ نے کہا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ کیا جائے کہ نہیں اس دن کو غم کے طور پر، سوگ کے طور پر، ماتم کے طور پر منایا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا؟ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو نہ اس دن کو خوشی کے طور پر منانا چاہیے، نہ غم کے طور پر منانا چاہیے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے کسی کا حکم نہیں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا دن اس دن کو نہیں منایا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کسی بھی دن کو، کسی کی وفات کے دن کو یا کسی کی شہادت کے دن کو غم اور ماتم کے طور پر نہیں منایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ بدر میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کی وفات یا شہادت کے دن کوئی غم نہیں منایا، سوگ اور ماتم نہیں کیا۔ کتنے انبیاء کا پہلے قتل ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نبی کی وفات یا شہادت کو غم کے طور پر نہیں منایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بدر میں فتح ملی اور بہت ساری جنگوں میں فتح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا دن نہیں منایا۔ تو نہ ہمیں خوشی کے دن کے طور پر منانا چاہیے، نہ غم کے طور پر منانا چاہیے، دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ 2 فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس بارے میں گمراہ ہو گئے۔ ایک فرقہ ناسبیہ کا ہے، ناسبی حضرات اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں، اور ایک دوسرا فرقہ رافضیوں کا ہے، رافضہ، جن کو اپنے ملکوں میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس دن غم اور ماتم کے طور پر مناتے ہیں،
دونوں گمراہی ہے، دونوں گمراہ فرقے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ بیچ کا راستہ اختیار کریں، اعتدال کا راستہ اختیار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، صحابہ کرام کے منہج پر چلیں، اس دن کا روزہ رکھیں، بس یہی مسنون ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پر فائز کرے، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں جن کے وہ مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ ہم اس کی وجہ سے صحابہ کرام کو یا صحابہ کرام کی اولاد کو گالی دیں، سب و شتم کریں، طعن و تشنیع کریں، اور جو کچھ عاشورہ کے موقع پر ہوتا ہے جس سے اسلام کی بھی بدنامی ہوتی ہے، جو ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے، یہ نہ معقول ہے اور نہ شرعی اعتبار سے درست ہے۔ ان کاموں سے بچیں، یہ سب بدعت و خرافات میں سے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ جو کچھ مسنون ہیں اور جو کچھ شرعی اعتبار سے درست ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔